وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے پروگراموں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے رسول، پیارے رسول، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام، آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن آپ کا ذکر اور آپ کی صفات اور آپ کے کمالات کا تذکرہ ہم سب کے لیے دلوں کی راحت اور دلوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ آپ کی ذات ہم سب کے لیے ہدایت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ ہم سب کے رہنما ہیں۔ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ کی ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کرے، آپ کی سیرت کا مطالعہ بار بار کرے اور ہر بار اس میں اپنی رہنمائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے سنہرے اصول اور خوبصورت باتیں لیتا چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت للعالمین کہا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ کو۔ آپ پر دین یعنی انسانیت کے نام ہدایت کا پیغام مکمل ہوا۔ ہدایت کا یہ سلسلہ جو پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ پہلے انسان بھی تھے اس زمین پر اور پہلے پیغمبر بھی تھے، وہ سلسلہ آپ کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کر کے بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ وہ خود ٹھوکریں کھا کر سیدھا رستہ تلاش کرے۔ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں، ان سب چیزوں کا فرق اور پہچان کے لیے اس نے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معیار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث کیے گئے۔ مکہ کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے ہوئی۔ جب اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو یہاں لا بسایا۔ یہ جگہ بالکل ایک بے آب و گیاہ وادی تھی، جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا اور زندہ رہنے کے لیے کوئی اور سر و سامان نہ تھا، لیکن معجزانہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے رہنے کے لیے زمزم کی شکل میں پانی کا بندوبست فرمایا، جو کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہے، آج بھی دنیا میں ایک معجزے کی شکل میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا، یعنی بیت اللہ شریف، جسے ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ گھر توحید کا ایک نشان تھا۔ اس گھر کو بنانے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اس گھر کی زیارت اور حج کے لیے۔ اسی موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک آرزو رکھی تھی، کیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ ان لوگوں میں سے یعنی میری اس نسل میں سے ان کے اندر ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول مبعوث فرما، جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔
ابراہیم علیہ السلام اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد اس شہر میں پھلتی پھیلتی اور بڑھتی رہی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ توحید کا یہ مرکز خانہ کعبہ پھر بتوں کی آلائش سے بھر گیا. 2500 سال بعد آپ کی دعا قبول ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ نے آ کر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اس لیے کہ باقی سب تو مخلوق ہیں. اس زمین پر اللہ کے سوا کوئی بھی چیز جس کی عبادت کی جائے وہ سب تو بنائی ہوئی ہے، مخلوق ہے. خالق تو بس ایک ہی ہے اور عبادت کے لائق بھی پھر وہی ہے. یہی آپ کا پیغام تھا کہ اے لوگو، انسانوں کی غلامی سے نکلو، بتوں کی غلامی سے نکلو، مال و دھن کی غلامی سے نکلو اور صرف ایک اللہ کے ہو جاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، جس کی طرف سے تم یہاں آئے ہو اور جس کی طرف تمہیں واپس پلٹ کر جانا ہے. لیکن لوگوں کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگی. 13 سال تک آپ مکہ میں دن رات اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، پوری خیرخواہی کے ساتھ. لوگوں کی تمام کڑوی کسیلی باتیں بھی سنی، تانے بھی سنے. آپ کے ساتھیوں کو جسمانی طور پر بھی طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن آپ اپنا پیغام دینے سے باز نہ آئے. آپ کے سامنے بڑی بڑی آفرز رکھی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو مکہ کا سردار بنا لیا جائے، آپ چاہیں تو آپ کے سامنے مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے جائیں، جس عورت سے چاہیں آپ کی شادی کرا دی جائے گی. لیکن آپ نے یہ سب باتیں سن کر کیا فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے تو بھی میں یہ پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا. لیکن کیا ہوا؟ مخالفت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن آپ کو اللہ کا یہ پسندیدہ شہر، اپنی محبوب بستی یعنی مکہ کا شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. آپ نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے. اور پھر دیکھیے آپ کے حسن اخلاق، عزم اور ارادے کی بلندی اور اللہ کی بے پناہ مدد، اس کی وجہ سے آپ صرف 7 سال کے بعد دوبارہ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بغیر خون بہائے اس جگہ کو فتح کر لیا اور اللہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا. آپ کے ساتھ جس نے جو بھی زیادتی کی تھی، جب اس نے معافی مانگی تو آپ نے سب سے درگزر کیا اور سب کو معاف کر دیا. اور یوں محبتوں کا سلسلہ، رحمت و شفقت کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا. آج کے پروگرام کا